بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑی خبر آئی ہے مذاکرات کی۔ اگر یہ لوگ میٹر نہیں کرتے، اگر یہ لوگ مائنس ہو چکے ہیں، ان کے یہاں آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان عمر رسیدہ خواتین کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر مذاکرات کیوں ہوئے ہیں؟ مذاکرات کس طرح ہو رہے ہیں، کہاں ہو رہے ہیں، کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس میں اہم شخصیات شامل ہیں، ایک افسر بھی شامل ہے، اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، کن سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سب پر ہم بات کریں گے۔ لیکن رات کو جو کچھ کیا گیا، اب اسی پر بات ہوگی۔ اگر ہمارے پاکستان میں نہیں ہوگی، اخبارات میں نہیں ہوگی، تو عالمی سطح پر ہوگی، اور ہو رہی ہے۔ اب خان کی تینوں بہنیں جس طرح یہاں پر آ کر بیٹھی رہی رات شدید سردی میں، اور اس پر کیا ہوا بعد میں کہ واٹر کینن کا استعمال ہوا۔ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاٹھی چارج بھی کیا ہے اور واٹر کینن کا استعمال بھی کیا ہے وہاں پر مظاہرین کے خلاف، ان کو گرفتار بھی کیا ہے، اور ان کی بہنوں کے خلاف بھی ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ پولیس خود کہہ رہی ہے، بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اب یہ مناظر ہیں، پولیس دیکھیں اس طرح لوہے کی وہ دیواریں سی کھڑی کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ان سے وہ ٹیک لگا کر وہاں پر بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ اب پوری دنیا میں یہ تصویر، یہ مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اس پر بات ہو رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا نہیں قابو آ رہا۔ اب رات کو جس طرح سے آپریشن شروع کیا گیا، واٹر کینن اور اس کے بعد ساتھ ساتھ لاٹھی چارج، بہت سے لوگ یہ الزام بھی لگا رہے ہیں، وہاں پہ موجود کہ جی پانی کے اندر کچھ تھا جس سے ہمیں جلن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شاید یہ اس لیے کیا گیا کہ پچھلی دفعہ جب واٹر کینن کا استعمال ہوا تھا تو ایک جوان وہاں پر کھڑا ہو گیا اور اس کی وہ ویڈیو اور تصویر وائرل ہو گئی، خان زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا، واٹر کینن کے آگے کھڑا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کی مزاحمت کر رہا ہے۔ تو اب اس دفعہ یہ توڑ نکالا گیا کہ اس میں کچھ شامل کر دیا جائے، وہاں جن کے اوپر یہ پانی گرا ہے وہ الزام لگا رہے ہیں۔ پھر یہ ویڈیو بھی جناب بہت شیئر ہوئی ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے، پولیس افسر کی طرف سے پولیس افسران کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو زمین پر لٹاؤ، ان کو زمین پر لٹاؤ، اور پھر ان کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ اب دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جب کسی شخص کو گرفتار کر لیا جائے اس پر ٹارچر کیا جائے، لیکن کیمروں کے سامنے مارا جا رہا ہے لوگوں کو۔ علامہ راجہ ناصر عباس بھی وہاں پر تھے، اور ان کا امامہ بھی گر گیا واٹر کینن کی وجہ سے، اور دیکھیے جو لوگ ساتھ تھے ان کے چہروں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کچھ پانی کی وجہ سے، شاید یہ کہ اس میں کیمیکل کی وجہ سے وہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ علیمہ صاحبہ ہیں، یہ وہاں پر موجود تھیں، ان کے ساتھ دیگر خواتین تھیں اور لوگ تھے۔ پھر بھی دیکھیے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے اور ایک عزم بھی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ان کے ساتھ یہ ہوا تھا، اب پھر ہوا ہے، تو ان کے بار بار آنے سے حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہے کہ اور کیا کریں، کہ کس طرح سے ان کو ہٹائیں، یہ تو پھر آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے اب اس میں یہاں سے لوگوں کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، وہاں لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ پھر جب لوگوں کو پکڑا گیا ہے تو اس کے بعد کسی کو زد و کوب کرنا، اس کو مارنا، یہ بہت ہی غلط ہے، اور اس کی کسی بھی طرح سے قانون میں اجازت نہیں ہے۔ جب لوگوں کو پکڑ لو تو اس کے بعد آپ اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر لوگوں کو پکڑا گیا اور ان کو پھر باقاعدہ وہاں پر مارا گیا ہے، تھپڑ مارے گئے ہیں، اس کی ویڈیوز بھی ہیں۔ یہ پولیس افسر کہہ رہا ہے کہ ان کو زمین پر لٹاؤ، ان کو زمین پر لٹاؤ، کیونکہ ٹھنڈی ہے زمین، تو جب ان کو زمین پر لٹاؤ گے تو پھر ان کو تکلیف زیادہ ہوگی، تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ ان کو یہاں پر زمین پر لٹاؤ۔ تو یہ جناب رات گئے مناظر رہے ہیں، اور یہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اچھا، اب یہ باتیں میں نے جس طرح کیا کہ بی بی سی میں بھی اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے، بی بی سی میں بات ہو رہی ہے، پھر اسکائی نیوز نے اس پر پورا اپنا ایک سیگمنٹ کیا ہے، جہاں پر پہلے ان کی اینکر نے خان کے بیٹوں کا انٹرویو کیا، اور اس میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے آگاہ کیا اپنے ساتھی اینکر کو کہ ان کو سزائے موت کے قیدی کو جہاں رکھا جاتا ہے وہاں رکھا گیا ہے۔ ہفتوں جب ملاقات نہیں ہونے دی گئی تو پھر یہ خبریں پھیل گئیں، فیک نیوز کے جی پتہ نہیں خان زندہ بھی ہے نہیں ہے۔ پھر ان کی ایک بہن کی ملاقات کروانی پڑی، اس کے بعد سے پھر ملاقات پر پابندی ہے۔ ایک بیٹا کہتا ہے میری 4 مہینے سے بات نہیں ہوئی، ایک کہتا ہے 5 مہینے سے نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ کی رہائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو فون کٹ گیا، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ان کے خوراک کے مسائل ہیں، ڈاکٹر نہیں ان کو اس طرح ملتا، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی پاپولیرٹی، دوسرا اینکر کہتا ہے کہ خان کی پاپولیرٹی ہی اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو دوسری اینکر کہتی ہے بالکل وہ اتنا پاپولر ہے کہ یہی اس کی پاپولیرٹی ہی اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ ساری ڈسکشن اب انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر جو مناظر ہیں، ظاہر ہے کہ اس پر بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ بی بی سی نے بھی اس کو لیا ہے، اس انٹرویو کا حوالہ دیا ہے بیٹوں کے ساتھ، اسکائی نیوز کا انٹرویو، یہ برطانیہ کا نشریاتی ادارہ ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی مذاکرات۔ یہ ایک خبر انصار عباسی صاحب کی ہے، اور پوری خبر
سننے سے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خاموش مفاہمت دوبارہ شروع، اڈیالہ کی بجائے کوٹ لکھپت گفتگو کا مرکز۔ اب چیزیں اتنی اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں کیونکہ بہتری نہیں آ رہی، معاملات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ تو اب جناب نثار بھائی صاحب کہتے ہیں باخبر ذرائع نے دی نیوز کو بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کے ایک گروپ نے ایک مرتبہ پھر خاموشی سے مفاہمتی کوششیں تیز کر دی ہیں، جن کا مقصد ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنا، بالخصوص فوجی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کوششیں قومی مذاکراتی کمیٹی کے تحت کی جا رہی ہیں، جس میں چند بااثر اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ تینوں رہنما ایک افسر اور حکومتی وزراء سے رابطے میں ہیں تاکہ پی ٹی آئی کے لیے کسی حد تک ریلیف حاصل کیا جا سکے اور بات چیت کی گنجائش نکل سکے۔ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی اڈیالہ جیل میں قید کے گرد گھومنے والی ماضی کی کوششوں کے برعکس اس مرتبہ تینوں رہنماؤں کی فوری توجہ کوٹ لکھپت جیل پر مرکوز ہے، جہاں پی ٹی آئی کے کئی سینئر رہنما اور اس وقت جو لوگ قید ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد شامل ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید یہ تمام رہنما پہلے ہی کھل کر مذاکرات کی حمایت کر چکے ہیں اور بات چیت کو ہی آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ قرار دے چکے ہیں۔ تاہم عمران خان کی یہ رائے مسترد کر چکے ہیں اور ان کی یہ رائے مسترد کر چکے ہیں اور عوامی سطح پر کسی بھی سطح پر مذاکرات مسترد کرتے ہوئے سڑکوں پر احتجاج کو ہی واحد راستہ قرار دے چکے۔ اس تینوں رہنماؤں کی حکمت عملی یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں کی رہائی کی راہ ہموار کی جائے تاکہ پی ٹی آئی کی ایسی قیادت سامنے آ سکے جو ان کے بقول زمینی حقائق کو بہتر سمجھتی ہو اور زیادہ معتدل اور عملی رویہ اپنانے پر آمادہ ہو۔ فواد چودھری نے تصدیق کی کہ سیاسی ماحول کو معمول پر لانے اور پی ٹی آئی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان طویل عرصے سے جاری محاذرائی کے خاتمے کے لیے قومی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ کوشش چند ہفتے قبل شروع ہوئی تھی، تاہم اڈیالہ جیل سے آنے والی ایک ٹویٹ کے بعد اسے شدید جھٹکا لگا۔ فواد چودھری کے مطابق کمیٹی کے ارکان کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، متعدد بااثر اوورسیز پاکستانی بھی اس کوشش میں شامل ہو گئے۔ ان کے بقول اگر مفاہمتی کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ اوورسیز پاکستانی ملک میں $1 ارب تک کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ فواد چودھری نے یہ پوسٹ بھی کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے کہ 6 سے 8 مہینوں کہتے ہیں ہم $1 ارب لے آئیں گے اگر معاملات کو آپ سلجھا دیں تو۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ یہ گروپ ایک مرتبہ پھر حکومت سے رابطہ کر رہا ہے تاکہ بامانی مذاکرات کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکے۔ چند ماہ قبل پی ٹی آئی کے کئی سابق رہنماؤں کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں سیاسی صورتحال کو معمول پر لانے کے طریقوں پر غور ہوا۔ اس اجلاس میں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کے علاوہ اسد عمر، شفقت محمود اور غلام سرور بھی شامل تھے، تاہم کسی ایک متفقہ لائحہ عمل پر اتفاق نہ ہو سکا، جس کے بعد مذکورہ تینوں رہنماؤں نے اپنے طور پر اس منصوبے پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا جسے وہ قابل عمل سمجھتے ہیں۔ یہ جی اب پیش رفت ہو رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل میں لوگوں کی رہائی پہلے ہو، پھر وہ کچھ مذاکرات کو آگے بڑھائیں، کچھ سختیاں بھی کم ہوں، کچھ چیزیں آگے بڑھ سکیں۔ یہ جی مشرف زیدی صاحب پہلے تجزیہ کار ہوتے تھے، اب حکومت کا حصہ ہیں، یہ بھی گئے اور وہی اسکائی نیوز پر جا کر انہوں نے جواب دینے کی کوشش کی کہ خان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں نا وہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسانی حقوق کسی کے چھینے جا سکتے ہیں؟ کوئی دہشت گرد بھی ہو تو اس کے بنیادی انسانی حقوق تو وہیں کے وہیں رہیں گے، وہ تو نہیں آپ چھین سکتے۔ ایک ریاست ہونے میں اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ جس طرح افغان طالبان ہے یا ٹی ڈی پی، اس میں تو فرق ہونا چاہیے کہ وہاں نہ کوئی اس طرح ریاست ہے نہ قانون اور آئین، تو آپ ان سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ بہرحال اس پر لوگوں نے بہت تنقید کی ہے کہ مشرف صاحب کے پرانے ٹویٹس دکھائے گئے کہ جی عمران خان کی قید بہت غلط ہے، اس کو غلط رکھا گیا ہے، اب کوئی قانون آئین نہیں باقی رہا، تو آپ کے خیالات حکومت میں جاتے ہی کیوں بدل گئے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ جی عمران خان مجھے پہلے نہیں پتا تھا، مجھے پتا لگ گیا وہ نیشنل سیکورٹی رسک ہو گیا، تو اس وجہ سے۔ اچھا یہ جی آخر میں خبر ہے، بریکنگ نیوز، جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازع کیس میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ نمبر 1، جسٹس جہانگیری نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو بینچ سے مائنس کر کے فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کی۔ دوسری درخواست میں جواب جمع کرانے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا کی۔ تیسری درخواست میں سندھ ہائی کورٹ میں کیس کے فیصلے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ملتوی کیا جائے۔ جسٹس جہانگیری کی جانب سے وکلاء اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین نے درخواستیں دائر کی ہیں۔ تو یہ کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے۔ ایک طرف لگتا ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کو نشان عبرت بنانا ہے کہ کوئی اور جج کھڑا نہ ہو سکے، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب بھی نہیں ٹوٹے۔ کئی دفعہ ان کی خبریں چلی ہیں اب استعفیٰ دے رہے ہیں، اب استعفیٰ دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنا کیس عدالتوں میں لڑ رہے ہیں، ان عدالتوں میں جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد وجود میں آئی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک شخص بھی، ایک جج بھی اس طرح کھڑا ہو کے مقابلہ کرتا رہے تو ظاہر ہے وہ خبر تو بنتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔